اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 52 جو کہ رکوع نمبر 5 اور 6 ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اسی سورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ کیا اور اس کی کچھ چیدہ باتیں اس طریقے سے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامیاب زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور ہماری کامیابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے، ان کے اوصاف اور عادات کو اپنانے میں ہے۔ آپ کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم ہو سکے اور ہم آپ کے کردار کو اپنا کر اپنی قسمت بنا سکیں۔ ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے ہماری زبانی کلامی محبت اور عشق کے دعوے جو ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، جب تک ہم اپنی زندگیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی زندگی کو اپنے اندر لے کر نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، مومنین اور منکرین، ان کے مطمع نظر بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ جو منکرین حق ہے وہ ذاتی خواہشات، جبکہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی رضا سب سے اہم ہے۔ تیسری بات، نیک اور مقدس ہستیوں کے اعلیٰ درجات کی وجہ تقویٰ ہے، اور ان کی ذمہ داریاں بھی دوسروں سے کہیں بڑھتی ہیں۔ ایسے تمام پاک نفوس کے لیے حد درجہ کی احتیاط نہایت ضروری ہے، تاکہ کوئی بھی ان کے اخلاق اور کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل قرآن کریم کا صحیح فہم عنایت فرمائیں، آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومنین مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، مؤدب مرد اور مؤدب عورتیں۔ قانتین کا ایک اور ترجمہ جو ہے وہ انتہائی تابع دار بھی ہوتا ہے، آپ اس حوالے سے چاہیں تو والقانتین والقانتات، تابع دار مرد اور تابع دار عورتیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ والصادقین والصادقات، صادق مرد اور صادق عورتیں، سچ بولنے والے، جو وہ منہ سے کہتے ہیں اس کا عملی ثبوت دینے والے مرد اور عورتیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ایسے تمام افراد جو حق کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی زمانے کی مشکل سامنے آئے تو اس کا خوش دلی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ والخاشعین والخاشعات، خشیت کرنے والے مرد اور خشیت کرنے والی عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تیار کر رکھی اللہ نے ان کے لیے مغفرت، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے مغفرت کا کام سارا تیار ہے۔ وہ اجر عظیمہ، اور ایک اجر عظیم۔ اب اس آیت مبارکہ پہ غور کریں تو 10 مختلف خصوصیات کا ذکر کیا گیا، 10 کے ساتھ مردوں کا اور 10 کے ساتھ ہی عورتوں کا، جس سے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ عورت ہو یا مرد، تخلیق کے قانون کی روح سے دونوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوگا تو تخلیق کا عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جسمانی ساخت کے فرق کے لحاظ کی وجہ سے کوئی عورت ہے
اور کوئی مرد ہے، لیکن اس جسمانی ساخت کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جسم چاہے عورت کا ہو یا مرد کا، دونوں بیکار ہو جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اصل اہمیت اس چیز کی ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھا اور اس جسم کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، اور اسی نے ان اعمال کی جزا پانی ہے۔ الغرض عورت ہو یا مرد یا کائنات کا کوئی بھی مذکر یا مؤنث، وہ اس لیے موجود ہے کہ کائنات میں تخلیق کا عمل جاری ہے۔ عورت اور مرد کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اس وجہ سے جسمانی ساخت میں فرق ہے، لیکن دونوں کو رتبہ اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی بات کی ایک عبادت ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو ان کے اعمال کی جزا برابر کی ملے گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 124، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ کی جائے۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 97، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کروائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کی جزا ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ ہمارے ہاں اکثر مرد کی فضیلت کا چرچا کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، مرد قوام ہیں عورتوں پر، اس واسطے کہ بڑائی دی ہے اللہ نے ایک کو ایک پر، اور اس واسطے کہ خرچ کیے ہیں انہوں نے اپنے مال۔ ذرا غور کریں، قوام کے معنی کیئر ٹیکر، یعنی کہ کفیل کے ہوتے ہیں، حکمران کے نہیں ہوتے۔ کفیل کہ وہ ان کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس معاملے میں فضیلت کی بنیاد مردوں کا مال خرچ کرنا ہے۔ فضیلت کے اس مشروط اعلان کے علاوہ عورت پر مرد کی حاکمیت کا کوئی فرمان قرآن کریم میں موجود نہیں۔ مقصد اللہ کے نزدیک عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، بس دونوں کی ڈیوٹیاں مختلف ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی وجہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے قوانین سے روگردانی ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنات، اور نہیں ہے کسی مرد مومن یا نہ کسی مومن کا، کسی مومن مرد یا عورت کے پاس یہ حق نہیں رہ جاتا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا کوئی فیصلہ سنا دیں، کوئی چیز طے کر دیں، تو کسی مومن یا مومن کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا۔ این یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ رہ جائے ان کے پاس اختیار اپنے معاملات کا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، فقد ضل ضلالا مبینا، بالوثوق وہ راہ بھول گیا اور ایک چوک سیکھا، ایک سخت غلطی کر رہا ہے۔ خیارہ کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ورڈ خے جے رے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے چوائس، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو کسی مومن مرد یا عورت کے پاس اس کا کوئی چوائس ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ اللہ نبی کا حکم ہر مرد، ہر مومن مرد اور ہر عورت پر اس کے جان، مال، اولاد اور زندگی کے ہر معاملے میں اولویت رکھتا ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی پسند کو اختیار کرنا ہی احسن طرز عمل ہے، اور یہی مومنوں کی شان ہے۔ وَإِسْتَقُولُوا، جب آپ نے فرمایا، جب آپ نے کہا، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پہ انعام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ ہی رکھو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور تقویٰ کرو اللہ سے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے نفس میں ایک بات، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ مخفی رکھ رہے تھے اپنے جی میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ،
جس بات کو اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرنا چاہتا تھا، جس بات کو اللہ تعالیٰ سامنے لانا چاہتا تھا، وہ تخشر ناس، اور آپ کو فکر لاحق تھی لوگوں کی. واللہ حق کو ان تخشا، اللہ کا حق سب سے بڑھ کے ہے کہ اس سے خشیت کی جائے، اس کے فرمانوں کے بارے میں، اس کے حکموں کے بارے میں فکر مند رہا جائے. فلما قضا زید منہا، فلما قضا زید منہا وطر، اور جب زید پوری کر چکا اس سے اپنی غائب، زوجناکہا، ہم نے دے دیا اسے، اس خاتون کو آپ کی زوجیت میں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ نہ رہ جائے مومنوں کے اوپر کوئی بھی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان ازواج کے بارے میں جو ان کے لے پالکوں کی، جو ان کے منہ بولے بیٹوں کی تھی، اذا قضوا منہن وطرًا، جب وہ ان سے اپنی غائب پوری کر چکے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کہ جو امر کو، اس کو تو ہو کے ہی دینا ہے. امسک کا لفظ آیا تھا جس کا روٹ ورڈ مسک ہے، میم سین کیا، جس کا مطلب ہے تھام کے رکھنا یا کسی چیز کو پکڑ کے رکھنا، اپنے ساتھ رکھنا. دوسرا لفظ آیا تھا وطر، باؤ توئے رنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے غرض، غائب، یا اپنا مطلب یا اپنا مقصد، جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں نیسیسٹی، فارمیلٹی، پرپس یا نیڈفل. یہ آیت دوسرے رکوع میں بتائی گئی اسی بات کا تسلسل ہے کہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے نہیں. دوسرا ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی در حقیقت معلم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر سب سے پہلے عمل کرنے والے ہوتے ہیں. ان کی اتباع ان کی امت پر لازم ہوتی ہے. نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً جہاں پہ انسانی معاشرے میں پائے جانے والے غلط عقائد کو رد کیا ہے، اسی طریقے سے ان معاشروں میں پائے جانے والی غلط رسم و رواج کا بھی خاتمہ کیا ہے. اس آیت میں اس سے پچھلے رکوع میں بیان فرمایا گئے ایک حکم کی یاد دہانی بھی ہے، اس پہ عمل کی تاکید بھی ہے، اور یہاں پہ اس کی حکمت بھی بیان فرما دی ہے. ما کان علی النبی من حرج، ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی کے اوپر کچھ، من حرج، کوئی بھی حرج، فی ما فرض اللہ لہ، جو فرض کر دیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے. تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر فرما دی ہے، فرض کروا دیا ہے، اس کے اوپر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں اس سے بھی پہلے. وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا امر ایک قدر مقدور. اللہ قدر مقدورا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے اور ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ اور قوانین مقرر فرما رکھے ہیں. اور اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ ہر چیز ایک طے شدہ مقداروں کے مطابق ترتیب پاتی ہے. مقداروں میں تبدیلی سے چیزوں کے خواص بدل جاتے ہیں. اللہ دینا جو بلغون رسالت اللہ ہیں، اور وہ لوگ اللہ دینا اور وہ والے لوگ جو بلغون رسالت اللہ، جو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور خشیت رکھتے ہیں اللہ سے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں وہ فکر مند نہیں ہوتے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ محاسبہ کرنے کے لیے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ تم مردوں میں سے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کو ہے ہر شے کا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مادی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن روحانی طور پر آپ کی حیثیت سب مومنین کے باپ کی طرح. دوسرا یہاں پہ لفظ آیا تھا خاتم. قرآن کریم میں خاتم اور دوسرا ایک لفظ آتا ہے تبع، اور اکثر تراجم میں ہمیں ان دونوں کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ ہے مہر.
ایک تھوڑا سا فرق ہے اور میں چاہتا ہوں وہ فرق ہمارے سامنے رہنا چاہیے. میرا لفظ طبع، طبع سے مراد ہوتا ہے طباعت کرنا، چھاپ لگا دینا. جیسے ایک جو سرکاری خط جب لکھا جاتا ہے تو جو ایک کانٹینٹس ہیں یا ٹیکسٹ ہیں تو اس کے نیچے مجاز اتھارٹی کی مور لگا کے تو افسر مجاز اس پہ سائن کر دیتا ہے. تو یہ ہے طباعت، چھاپ لگا دینا. دوسرا ہوتا ہے ختم. ختم ہے کسی چیز کو سیل کر دینا. اور سیل کا پروسیس آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لفافے کو بھی سیل کرنا ہو تو پہلے لفافے کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر اس پہ سیل لگائی جاتی ہے، پھر اس پہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے، پھر اس پہ سائن کیے جاتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو سیل کر دیا جائے اس کے اندر کوئی اور چیز اب داخل نہیں ہو سکتی. اور ایک سیل شدہ لفافے کے اندر کئی طبع شدہ لیٹرز ہو سکتے ہیں. خاتم النبیین یعنی کہ سرکار جو ہیں وہ انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نبوت کے خاتم، آپ سلسلے کی آخری کڑی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جبکہ کار رسالت جاری و ساری ہے اور جاری و ساری ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. وسبحوا بکرۃ واسیلا، تسبیح کرو اس کی صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم، وہی تو ہے جو ساتھ ہے تمہارے. وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ بھی. اور جب تم یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ نکال لے جائے تمہیں ظلمت سے نور کی طرف، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو مومنین پہ بہت مہربان. اس آیت مبارکہ میں ذکر کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. ذکر کے جو لٹرل میننگ ہے، جو لغوی معنی ہم کہتے ہیں، وہ ہیں یاد رکھنا. اور اسی طریقے سے جو تذکرہ ہے تو تذکرہ بیسیکلی کسی کو یاد کرنے کا اظہار ہوتا ہے. انسان جب بھی کسی کا نام لیتا ہے یا اس کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے ذہنی تعلق کو مذکور کے ساتھ قائم کر دیتا ہے. یاد کرنا اور زبان سے تذکرہ کرنا ایک دوسرے سے متعلق ہے. اگر ایک شخص کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھتا ہے تو اس کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ نہ صرف زبان سے اس کا تذکرہ کرتا ہے بلکہ اس کے دل و دماغ پر بھی اسی کا خیال غالب رہتا ہے. ہم ایک ماں اور بچے کی مثال لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک ماں ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے. اب وہ بیٹا صبح وہ بچے کو تیار کرتی ہے اور اسے اسکول بھیج دیتی ہے. اب والدہ گھر میں ہے، وہ صرف گھر کے کام جو ہیں وہ سارا انجام دے رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، صفائیاں کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، سب کچھ کام کر رہی ہے، لیکن اس کا ذہن ہر وقت اسی بچے کی طرف لگا رہتا ہے. یہ جو حالانکہ وہ زبان سے اس بچے کا بار بار نام نہیں لے رہی ہوگی لیکن اس کے ایک ایک روئے کے اندر اس بچے کی یاد بسی ہوئی اور کسی بھی لمحے اس کا دھیان اس بچے سے دور نہیں ہوتا. سورہ الراحت آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے: اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تو چین پاتے ہیں ان کے قلوب اللہ کی یاد سے. سن لو، اللہ کی یاد سے ہی مطمئن ہوتے ہیں قلوب. کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کو یاد کرنے میں. در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ کی صفت اور اللہ کی ہر صفت قانون قدرت کے تحت فعال ہے اور متحرک. ہر صفت اپنے اندر طاقت اور زندگی رکھتی ہے. جب ہم کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس اسم کی طاقت اور اس کی تاثیر کا ظاہر ہونا ایک لازمی امر ہے. یہ چیز ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے طور پر کسی ذکر کو نہ اپنا لیں بلکہ کسی اللہ والے یا کسی صاحب علم سے
ذکر کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں، اور جتنا آپ کو بتایا جائے، جو آپ کو بتایا جائے، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ تحیاتہم یوم یلقون السلام، آپ جو ایسے مومن ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد رکھتے ہیں، تحیاتہم، تحیہ ان کا، یوم یلقونہ السلام، جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ کس سے ملیں گے؟ اپنے رب سے ملیں گے، جب ان کی ملاقات ان کے رب سے ہوگی۔ سلام سلام، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجر کریم۔ یا ایھا نبی، اے نبی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور دعوت دینے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک سراج منیر۔ شاہد، شاہد وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہو، کیونکہ جس نے کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہوگا وہی عدالت میں گواہی دے سکتا ہے۔ مبشر، بشارت دینے والا، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرے گا، اپنے نبی کے احکامات کو تسلیم کر کے دل و جان سے ان پہ عمل کرے گا، تو ان کے لیے بشارت ہے، اور عام پبلک کے لیے ایک نذیر، ان کو اچھے اعمال کی خوشخبری سنائی جائے اور برے اعمال سے انہیں ڈرایا جائے۔ برے اعمال کے انجام کے بارے، ڈرانے کے بجائے بلکہ کہنا چاہیے کہ برے اعمال کے انجام سے ان کو خبردار کر دیا جائے، اب چاہے ان کا اپنا ہے۔ تو نذیر کا مقصد ہوتا ہے خبردار کر دینا کسی چیز کے برے اثرات کے بارے میں، کسی چیز کے برے نتیجے کے بارے میں۔ اب سراج منیر، سراج سے مراد آفتاب، اور منیر سے مراد ہوتا ہے منور کرنے والا۔ اب دونوں کو جب آپ جمع کریں گے یہ بنے گا ایک آفتاب منور کرنے والا، یعنی ایک ایسی ذات جس کی روشنی سورج کی طرح ہر سو پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے ہر کوئی مستفید ہو سکتا ہے، بلا لحاظ مذہب، ملت، رنگ یا نسل، اور اس کی نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور اس سے پہلی والی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کریم نے آپ کے اسوہ حسنہ کو ہم سب کے لیے ایک راہ نجات قرار دیا ہے، اور ایک ایسی بہترین مثال دیا ہے، ایک ایسی بہترین مثال قرار دیا ہے جس کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اور یہاں پر سراج منیر کہہ کے یہ واضح فرما دیا ہے کہ آپ کی ذات بے برکات سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور آپ کے اخلاق، کردار، طرز فکر و عمل ہر ایک کے لیے مشعل رہا ہے۔ وبشر المومنین، اور بشارت دے مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضل ہے، اور فضل کمانا پڑتا ہے۔ جب آپ اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کے اوپر ترجیح دیں گے، اگر فضل کا معنی ترجیح دیں گے۔ اگر آپ کلاس میں محنت کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے ٹیچر کے دل میں آپ کی عزت پیدا ہوگی۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، نہ بات مانے کافروں کی، وَالْمُنَافِقِينَ، اور نہ منافقین، وَدَعَ أَذَاهُمْ، اور صرف نظر کر دیں، نظر انداز کر دیں، ودا کر دیں، صرف نظر کر دیں، نظر انداز کر دیں، یا بالکل پرواہ نہ کریں، اذانہم، جو اذیت وہ آپ کو دیتے ہیں، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پر توکل، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور وہ کافی اللہ کارساز، اللہ کافی ہے ہر طرح کے کام بنانے میں۔ یہاں پہ ذکر کیا گیا اذانہم، اذیت، اذیت ضرر سے کم درجے کی تکلیف ہے، یہ زیادہ تر زبانی کلامی تک محدود ہوتی ہے، اور عام طور پر اس سے مراد طعن و تشنیع، بد کلامی، فوش گوئی اور بد گوئی، اور اس کا مقصد دوسرے بندے کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا پھر ذہنی اذیت پہنچانا ہوتا ہے۔ جو حق کے داعی ہیں ان کا ایسا طریقہ یہی ہے
کہ وہ ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور اپنے کام کو ہر حال میں جاری رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنات سے یا مومن بیویوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، قبل اس کے کہ تم نے انہیں مس کیا تھا، فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت، تحتدونہا، کہ جو تم شمار کرو، فمتعوہن، تو انہیں متاع دو، کچھ مال اسباب دو، کچھ روپیہ پیسہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں رخصت کرو ایک بہترین طریقے سے، ایک خوبصورت طریقے سے. سراحا جمیلا، یہ الفاظ اس سے پہلے بھی اسی صورت کی آیت نمبر 28 میں بھی آ چکے ہیں. دیکھیں علیحدگی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان سے قطع نظر حسن سلوک اور احسان کا پہلو، یہ ہے جو مومنین کی صفت ہے، اور ایک اچھے طریقے اور ایک اچھے سلیقے سے الگ اختیار کرنا، یہی ایک بہتر چیز. یا ایھا النبی، اے نبی، ان احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے حلال فرما دی ہیں وہ ازواج جن کے حق مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں. وما ملکت یمینک، اور آپ کی ملکیت زمین، مما افاء اللہ علیک، جو ہاتھ لگا دیں اللہ تعالیٰ نے آپ. وبنات عمک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں یا آپ کی چچا زاد خواتین ہیں. وبنات عماتک، آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں یا آپ کی پھوپھی زاد. وبنات خالک، آپ کی خالہ زاد، آپ کی خالوں کی بیٹیاں. وبنات خالک، وبنات خالک، آپ کے ماموں کی بیٹیاں، آپ کے ماموں زاد. وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ. وامرات مومنات ان وہبت نفسہا للنبی، اور وہ مومنہ خاتون جو ہبہ کر دے اپنے نفس کو نبی کے لیے. ان اراد النبی ان یستنکحا، اور اگر نبی بھی ارادہ کرے تو ان سے نکاح، نبی بھی ارادہ رکھے ان سے نکاح کا. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالصتاً اے نبی آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، اور نہیں ہے ان مومنوں کے، باقی مومنوں کی. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں بخوبی علم ہے کہ کیا فرض کیا ہے ہم نے ان کے اوپر ان کی ازواج کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم، اور کیا ہم نے فرض کیا ان کے اوپر ملکیت زمین کے بارے میں. لکیٰ یکون علیک الحرج، حرج، تاکہ نہ رہے آپ کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے. اور جو خاتون اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے تو نبی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے خود نکاح کرنا چاہے تو خود کر لے، یا پھر چاہے تو اس کا نکاح کسی اور اہل شخص کے ساتھ کر دے. ترجی من تشاء، ترجی پیچھے کر دے، ہٹا دے، اپنے سے وقتی طور پہ دور کر دے، من تشاء، جس کو چاہے. کیونکہ ایک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ سرکار کی جو ازواج ہیں وہ ایک سے زیادہ تھے اور اپنے اپنے الگ الگ سب کے حجرے تھے. ترجی من تشاء، پیچھے کر دیں یا ہٹا دیں جسے چاہیں، منہن، ان میں سے. وتووی الیک من تشاء، اور اپنے پاس جگہ دیں جسے چاہیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ طلب کر لیں جس کو کنارے کر دیا تھا تو نہیں کچھ مضائقہ آپ پہ. ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ قریب تر ہے کہ قرار پائیں ان کی آنکھیں. ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور نہ حزن ہو انہیں
نہ انہیں حزن ہو یا نہ انہیں غم ہو، اور وہ راضی رہیں جو آپ دیں ان سب کو۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ بھی ہے تمہارے قلوب میں، وکان اللہ علیہ حلیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا حلم۔ ترجی سے مراد نہ تو بالکل چھوڑ دینا ہے اور نہ ہی علیحدگی اختیار کرنا، بلکہ اس سے مراد محض اپنی قربت سے وقتی طور پر دور کر دینا۔ دوسرا، آپ آخری دو الفاظ پہ غور کیجیے، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، تو اس میں آپ کے لیے ہم سب کے لیے ایک فارمولہ دیا ہوا ہے، کیونکہ حلم، حلیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ حلم ہے، ہے لام میم، اس کا مطلب ہے تحمل والا یا فور بیرنگ۔ جب علم حقیقی حاصل ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ تحمل اور بردباری۔ لا یحل لک النساء من بعد، تو نہیں حلال آپ کے لیے نساء اس کے بعد۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ بدل لو ان ازواج سے۔ ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، اگرچہ ولو اعجبک، اگرچہ بڑا عمدہ لگے، حسنہن ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، سوائے ملک زمین، سو سوائے ملک زمین کے ان بیویوں کے علاوہ جو آپ کے پاس ہیں، اور کوئی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور نہ ان کی جگہ آپ اور ازواج سے بدل سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پہ نگہبان۔ اب میں چاہتا ہوں تھوڑی سی بات ہم جو ہے یہ ملکت زمین، جو آپ کی ملکیت ہے، ملکت ملکیت، زمین، زمین عام طور پہ دایاں، عام طور پہ دائیں ہاتھ کو بھی کہا جاتا ہے، جو ملکیت ہے آپ کی، یا جن کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے مراد وہ سارے افراد آ جاتے ہیں جن کا ٹوٹل اختیار آپ کے پاس ہے، اور ان کے بارے میں آپ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، اور عام طور پہ اس سے مراد لونڈی، خادمہ یا کنیز بھی لیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین ہیں، ان سے تعلق قائم کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ان سے نکاح نہیں ہوگا، ان سے نکاح باقاعدہ کیا جائے گا، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 25، جس کا ترجمہ کچھ اسی طریقے سے ہے، اور تم میں سے جسے آزاد مومنات سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو ان سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک زمین ہیں، مومن کنیزیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے۔ بعض تمہارے بعض سے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے اہل کے اذن سے نکاح کرو، ان کنیزوں سے، ان لونڈیوں سے ان کے جو مالک ہیں، ان کے جو اہل ہیں، ان کی اجازت کا نکاح کرو، انہیں ان کے حق میں حسب دستور دو، اصہار میں رہنے والیاں، نہ کہ مستی نکالنے والیاں اور نہ یاریاں کرنے والیاں۔ مقصد کیا ہے کہ ایک اچھے کریکٹر کی مالک ہو۔ پھر جب وہ اصہار میں آ جائیں، مقصد ہے کہ جب وہ نکاح میں آ جائیں تو فحاشی کے ارتکاب پر انہیں محصنات کے مقابل نصف سزا دی جائے گی۔ یہ اس واسطے ہے جسے تم میں سے تکلیف میں پڑنے کا ڈر ہو، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے ساتھ آج کے ہمارے 2 رکوع مکمل ہوتے ہیں۔ ان کا خلاصہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قوانین ہمیں عطا فرمائے ہیں، انہیں نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں پھیل چکی ہیں۔ ان معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خصوصاً ہم جب مرد حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ حقوق کے تحت خواتین کو معاشرے میں عملی کردار ادا کرنے کے لیے آگے لائیں، تاکہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو، اور اس حوصلے کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو وہ سمجھ کر زندگی کے مختلف شعبوں میں مردوں کے شانہ بشانہ خدمات انجام دے سکیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومن مردوں اور مومن خواتین پر ان کی جان و مال گرد ہر چیز سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ نسخہ کیمیا ہے جو اطمینان قلب کی ضمانت ہے۔ اس ذکر کا عملی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی رضا کبھی بھی ہمارے ذہن سے محو نہ ہو، بلکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارا دھیان سب سے پہلے اپنے خالق اور مالک کے حقیقی کی طرف جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور آپ کے بعد کوئی نہیں۔ آپ کی ذات مبارک تمام عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وہ اعلیٰ ترین معیار ہے جو خالق اور مالک کائنات کا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے باعث رحمت اور ہدایت ہے، اور آپ کی ذات کے ساتھ وابستگی اسی میں ہم سب نجات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔